السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43، 44، 45، 46، 47، 48 کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 43 کی، 44 کی اور 47 کی، 48 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف سے لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو۔ یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلتے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تفسیر: جنگ شروع ہونے سے پہلے جب ابھی تک مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ حملہ آور کافروں کی تعداد کتنی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کو خواب میں کافروں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا گیا۔ آپ نے وہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب چونکہ واقعے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے بظاہر آپ کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا تھا۔ آپ نے اسی حصے کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے، وہ چیز مراد نہیں ہوتی جو خواب میں نظر آ رہی ہو، اس لیے خواب میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا خواب میں سارے لشکر کی تعداد اگرچہ واقعی کم دکھائی گئی، لیکن اس کمی کی اصل تعبیر یہ تھی کہ یہ سارا لشکر بحیثیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کو اس تعبیر کا علم تھا، اور آپ نے یہ خواب صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں۔ یہ اس خواب کے علاوہ بیداری کا واقعہ ہے جو اس وقت پیش آیا جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ ایسی کیفیت طاری فرما دی کہ کفار کا وہ لشکر جرار ان کو بہت معمولی محسوس ہوا۔ اس سے مراد کفار قریش کا وہ لشکر ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بڑا اکڑتا اتراتا اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا تھا۔ سبق یہ دینا ہے کہ جنگی طاقت کتنی بھی ہو اس پر بھروسہ کر کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے۔ مطلب غالباً یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک شخص بظاہر اخلاص سے کام کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے۔
یا اس کے برعکس بعض مرتبہ کسی شخص کا اندازہ بظاہر دکھاوے کا ہوتا ہے، جسے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کبھی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ بھروسہ اللہ ہی پر کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کی اصل حقیقت کا پورا علم بھی ہے، اس لیے وہ ان کی جزا یا سزا کا فیصلہ اپنے اسی علم محیط کی بنیاد پر فرمائے گا، محض ظاہری حالت کی بنیاد پر نہیں۔ تفسیر کبیر واللہ سبحانہ عالم۔ شیطان کی طرف سے یہ یقین دہانی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے مشرکین کے دل